بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کرو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ طریق ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار
اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ بھی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو میں دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے،
آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ نمبر 5، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ نمبر 5، تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1، بیماری میں دوا۔ نمبر 2، دشمن کے سامنے آنسو۔ نمبر 3، بے موقع غصہ۔ نمبر 4، جس دریا سے گزرے اس کا پانی۔ اور نمبر 5، رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1، بھروسہ۔ نمبر 2، وعدہ۔ نمبر 3، تعلق۔ نمبر 4، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔